بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانیہ نے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان کی مدد کے لیے برطانیہ کی قیادت میں نیٹو ممبران اور ہم خیال ممالک عسکری اتحاد میں شمولیت سے انکار پر تنقید کی ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ تنازعہ ختم کرنے کے لیے امریکہ کا معاہدہ بیکار ہے۔ برطانیہ کا مزید کہنا ہے کہ اتحادی افواج کا انخلاء شروع ہوتے ہی طالبان نے افغانستان کے بڑے علاقے حکومتی افواج سے دوبارہ قبضے میں لینا شروع کر دیے اور 6 اگست سے اب تک وہ کئی صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی ایک ہم خیال اقوام سے رابطہ کیا، کچھ نے کہا کہ وہ تو خواہش رکھتے ہیں تاہم ان کی پارلیمنٹس کو دلچسپی نہیں ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم سب وزیر اعظم بورس جانسن سے نیچے تک افسردہ ہیں کہ ہم نے جو تمام قربانیاں دی ہیں اور جو رقم خرچ کی ہے اس کا اختتام اس طرح ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ افغان سیکیورٹی فورسز پر منحصر ہے کہ وہ طالبان کی جانب سے 6 صوبائی دارالحکومت پر قبضے کے بعد ملک کا دفاع کریں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کا فوجی مشن افغانستان میں 31 اگست کو ختم ہو جائے گا، افغانوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ امریکہ کی ایک اور نسل کو 20 سالہ جنگ کے لیے مختص نہیں کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر افغان سیکیورٹی فورسز اس لڑائی میں اپنی اہلیت نہ دکھا سکیں تو امریکی آرمی کیا کر سکتی ہے، ان کا جواب تھا کہ زیادہ کچھ نہیں۔ دوستو، راؤ محمد شاہد اقبال کہتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں تعمیر و ترقی یا جمہوریت کے قیام کے لیے نہیں بلکہ 9/11 کے واقعہ بعد لادن کو سزا دینے کی عسکری نیت سے داخل ہوا تھا، اور 2014 میں امریکہ اپنا یہ دیرینہ ہدف مکمل کر چکا ہے۔ امریکی صدر کا یہ معنی خیز بیان ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں حاصل ہونے والی تاریخی شکست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر کے ساری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ آئندہ امریکہ بہادر افغانستان کے کسی بھی معاملے میں اپنی سیاسی، سفارتی اور عسکری مداخلت نہیں کرے گا، یعنی امریکہ افغان حکومت سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کر کے اسے طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا۔ اشرف غنی حکومت کے ساتھ امریکہ کے اظہار لا تعلقی کے بعد افغان حکومت کے وزراء کے رویے بھی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ سب کے سب بھارت نواز افغان رہنما جو اکثر اپنے زہر آلود بیانات سے پاکستان کو نشانہ بناتے رہتے تھے، اب حالات کا نیا رخ دیکھ کر پاکستان سے التجائی انداز میں درخواست گزار ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جانب سے امن عمل کی حمایت پر اٹھائے گئے اقدامات کی پہلے بھی مکمل تعریف کی ہے اور اب بھی کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ مستحکم باہمی تعلقات کا خواہش مند ہے، اور اس کے علاوہ ہماری پاکستان سے توقع ہے کہ وہ طالبان کی ظالمانہ مہم سپلائی اور سپورٹ کو روکنے میں ہماری مدد کرے اور پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں خصوصی دلچسپی لے۔ سب سے زیادہ حیرانگی تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی بھی اپنے خصوصی ویڈیو بیان میں کچھ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ افغانستان کے تمام مسائل کے حل کی کنجی پاکستان کے پاس ہے، اور چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر بغیر کسی بیرونی امداد کے بآسانی افغانستان میں سیاسی اور انتظامی استحکام پیدا کر سکتا ہے۔
امریکی انخلاء سے پہلے یہی حامد کرزئی بھارت کے ایما پر افغانستان میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا ذمہ دار پاکستان حکومت کو قرار دیتے نہیں تھکتے تھے، بلکہ کئی مواقع پر حامد کرزئی نے نیٹو افواج کو پاکستان کے علاقوں میں فضائی کارروائیاں کرنے کے لیے بھی قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے دور اقتدار میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی NDSA نے مل کر پاکستان میں تخریب کاری کی جتنی کارروائیاں کی تھیں وہ سب کی سب حامد کرزئی کی رضامندی کے ساتھ ممکن ہوئی تھیں۔ لیکن آج اسی حامد کرزئی کے نزدیک افغانستان کی سب سے بڑی خیر خواہ پاکستانی حکومت بن چکی ہے۔ دراصل حامد کرزئی کی شدید ترین خواہش ہے کہ چائنا اور پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے آئندہ افغانستان میں بننے والی وسیع البنیاد افغان حکومت کی بنیاد رکھیں۔ دوستو، حامد کرزئی اپنی فطرت میں ایک انتہائی موقع پرست شخص واقع ہوئے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان سے امریکی آرمی کے انخلاء کا آغاز ہوتے ہی پاکستان اور چینی حکام کے سامنے اپنے آپ کو ایک آپشن کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ مگر حامد کرزئی بھول رہے ہیں کہ چلے ہوئے کارتوس کسی بھی کام کے نہیں ہوتے۔ دوسری جانب اشرف غنی حکومت کے بعض وزراء کی جانب سے عالمی ذرائع ابلاغ پر یہ شکوہ کرنا کہ امریکہ نے افغان افواج کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح خاموشی کے ساتھ بگرام ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں اپنی آرمی کا مکمل انخلاء کر کے انہیں سخت صدمہ پہنچایا ہے، ان کی شدید بے کسی بدترین پریشانی اور بے وقوفی کا غماز ہے۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات یا معاہدہ کرتے وقت ان وزراء کو کون سا اعتماد میں لیا تھا جو وہ اپنے فوجی انخلاء کے اختتامی لمحات میں ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتا؟ سادہ سی بات ہے کہ اگر امریکہ کو اشرف غنی حکومت اور افغان آرمی کی صلاحیتوں پر ذرا برابر بھی یقین ہوتا تو وہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ کرتا ہی کیوں؟ دراصل گزشتہ 20 سال کی سر پھوڑ کوشش کے بعد امریکی حکام اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اشرف غنی قسم کی زر خرید حکومتوں پر اگر وہ 1,00,000 سال تک بھی خطیر رقم خرچ کرتے رہیں تب بھی افغانستان میں طالبان کے مقابلے میں دھیلے کی کامیابی حاصل ہونے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ امریکہ نے صرف طالبان کے ساتھ مذاکرات اور معاہدہ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا کہ جن کی طاقت پر وہ مکمل اعتماد، بھروسہ اور یقین رکھتے تھے، یعنی طالبان اور پاکستان۔ چائنا بھی افغانستان میں امریکی آرمی کے انخلاء سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے اپنی کمر پوری طرح کس چکا ہے، مگر چائنا افغانستان میں اختیار کی گئی امریکی حکمت عملی کے یکسر برعکس یعنی عسکری طاقت کے زور پر نہیں بلکہ دیر پا تجارتی فوائد اور پائیدار سفارتی تعلقات کے بل بوتے پر افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے دیگر حلیف اور پڑوسی ممالک بھی افغانستان میں استحکام کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کریں، بالخصوص پاکستان، ایران اور روس افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ گزشتہ دنوں طالبان اور ایران کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان ہونے والی تفصیلی ملاقاتیں بھی اس سلسلے کی وہ مضبوط کڑیاں ہیں جن کی مدد سے چائنا افغانستان میں متوقع خانہ جنگی کے تمام مذموم راستے روکنا چاہتا ہے۔ دراصل چائنا، روس، ایران اور پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں طالبان کے زیر اثر ایک ایسی مستحکم حکومت قائم کی جائے جو ہر افغان گروہ کے لیے یکساں قابل قبول ہو۔ لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی ہے، کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ طالبان اس کی حکومت میں شریک اقتدار ہو جائیں۔ مگر تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور واقعات نے اشرف غنی کی حکومت کو سخت شکست کا شکار کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف طالبان حکمت عملی اور جارحانہ سفارتی پالیسی کے باعث مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔
اچھی بات یہ ہے کہ طالبان رہنماؤں نے عالمی سیاست کی نزاکتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اپنی بالغ نظر کا ثبوت دیتے ہوئے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود بین الاقوامی امدادی تنظیمیں کام جاری رکھیں، خاص طور پر بین الاقوامی انسانی حقوق گروپس مشن بند نہ کریں۔ طالبان نے اشارہ دیا ہے کہ نئے نظام کی تشکیل کے لیے افغان قیادت سے بات چیت جاری ہے، اگر دوحہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو حملے روک دیں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ طالبان عوام، میڈیا اور عورتوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں، ہم اس پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تازہ مفتوحہ علاقوں میں رہائش پذیر افغان پکے مسلمان ہیں اور پہلے سے اسلام کے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز سے منع کیا جائے گا، اسکولوں سمیت تمام ادارے کھلے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے غیر جانبدار اور آزاد نشریات کر سکتے ہیں، اسی طرح کلینک اور صحت کے مراکز کسی رکاوٹ کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ فلاحی ادارے اور دیگر آزاد NGOs عوام کے لیے خدمات پیش کر سکتی ہیں۔ سرکاری ملازمین، صحافی اور مختلف سروس فراہم کرنے والے اداروں کے ملازمین بلا خوف اور خطر زندگی اور فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں دوستو یوں سمجھ لیجئے کہ طالبان کے مصالحانہ رویے نے افغانستان میں خانہ جنگی ہونے کے تمام امکانات یکسر ختم کر دیے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں اپنی حکومت کا اعلان کرنے کی قطعاً کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس وقت طالبان کی سب سے پہلی ترجیح افغانستان میں پائے جانے والے ایسے عناصر اور گروہوں کا کلا کما کرنا ہے جو افغان سرزمین پر کبھی بھی ممکنہ خانہ جنگی کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہترین سیاسی اور سفارتی حکمت عملی ہے جس کی پشت پر در پردہ چائنا، روس، ایران اور پاکستان بھی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر طالبان کچھ مزید مدت تک اسی حکمت عملی کو اختیار کیے رکھیں تو قوی امکان ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں افغانستان میں مکمل سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مناسب وقت ہوگا جب طالبان کو افغانستان میں اپنی حکومت کے قیام کا باضابطہ سرکاری اعلان کر دینا چاہیے۔ دنیا بھر میں عام خیال یہی پایا جاتا ہے کہ پاکستان، چائنا، روس اور ایران سب سے پہلے طالبان حکومت کو تسلیم کریں گے، جبکہ امریکہ کے لیے بھی طالبان حکومت کو زیادہ دیر تک تسلیم نہ کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بس ایک بار طالبان کی حکومت کو عالمی حمایت حاصل ہو جائے، اس کے بعد افغان سرزمین پر کسی بھی قسم کا عدم استحکام پیدا کرنا کسی بھی عالمی یا علاقائی قوت کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔